ہم نے دیکھا تھا کہ یہ نشانیوں کا جاننا، علامت قیامت کا معلوم کرنا، اور بالخصوص بڑی نشانیوں میں جس کی پہلی علامت یہ ہے جو آج ہونے والی ہے، تو ان کا جاننا انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ یہ وہ علامتیں ہیں جو آپ کو اور مجھے بتاتی ہے کہ ہم قیامت سے کتنے قریب ہیں، یہ قیامت ہم سے کتنے قریب ہے، یہ کب واقع ہونے والی ہے۔ قیامت کب آئیں گی یہ ہم اور آپ نہیں جانتے، لیکن اس کے وقوع، اس کے ہونے سے پہلے کچھ باتیں ہوں گی، کچھ چیزیں ہوں گی، یاد رکھیے۔ ان میں سے، ان کڑی میں سے جو سب سے پہلی چیز ہے، جو سب سے پہلی نشانی ہے، ٹھیک ہے، جو ہونے والی ہے، وہ ہے دجال کا خروج، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، اور مہدی، عیسیٰ علیہ السلام اور دجال، مسیح دجال، یہ تینوں علامتیں ایک وقت میں ایک وقت ہونے والی ہیں۔ پچھلی کڑی سے اس کڑی کو میں یوں جوڑوں گا کہ سب سے پہلے جو ہے امام مہدی آئیں گے، امت مسلمہ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گی، نیکوکار، بدکار، برے لوگ مارے جائیں گے، جنگ ہوں گی، خود مسلمانوں میں سے اور اس کے علاوہ کافروں میں سے۔ اس کے بعد امن و امان کا ایک ماحول ہو جائے گا، دنیا جو ہے 7، 8 یا 9 برس تک جو ہے ایسا دورہ دیکھیں گی جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ اس کے بعد ایک زمانہ آئے گا کہ انہی کے زندگی کے ایک وقت میں، ایک مرحلے میں، واللہ عالم یہ کب ہوگا ہم نہیں جانتے، لیکن امام مہدی کے زندگی میں ایک مرحلہ آئے گا کہ جس مرحلے میں دجال کا خروج ہوگا، اور دجال کا جب خروج ہوگا تو اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی ایک آیت، ایک نشانی اپنے ایک نبی کو اس سے پہلے اٹھا لیا تھا، جب اس کی قوم نے یا ان کی قوم نے انہیں قتل کرنے کا منصوبہ ارادہ کیا، اور اللہ رب العزت نے ان کو بررفع اللہ الیہ، اللہ نے کہا، اللہ نے اپنے طرف انہیں اٹھا لیا اور بلا لیا، اب اس نبی کے آنے کا وقت ہوگا۔ تو بہرحال یہ دوسری علامت یا بڑی علامتوں میں پہلی علامت، امام مہدی کے دور میں ہی یہ سلسلہ ہوگا کہ دجال جو ہے خروج کر جائیں گا، وہ نکلیں گا، جس کے کڑی اور سلسلے میں پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور اس کے بعد دیگر علامتیں ایک کے بعد ایک، پے در پے، ایک کے بعد ایک چلیں گی۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے جو ہے پڑھی، یہ ایک حدیث کا مختصر سا حصہ تھا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان الساعۃ لا تکون حتی تکون 10 آیات، قیامت ہرگز قائم نہ ہوں گی جب تک کہ تم 10 آیتیں نہ دیکھ لو گے، اس کی 10 بڑی بڑی نشانیاں نہ ظاہر ہو جائیں گی، قیامت تب تک قائم نہیں ہوں گی، جس میں سے فرمایا 10 آیات، الدخان، دھوئیں کا نکلنا، اس کے بعد فرمایا والدجال، اور مسیحی دجال کا خروج، اس کا نکلنا، پھر فرمایا والدابہ، اور زمین سے ایک جانور کا نکلنا، وطلوع الشمس من المغرب، اور سورج کا مغرب سے نکلنا۔ بہرحال حدیث اور طویل ہے، لمبی ہے۔ تو اس حدیث میں جو علامتیں بتائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں ایک علامت ہے والدجال، کہ دجال کا خروج یہ علامت قیامت کی بڑی نشانی ہے، اور میں اور آپ جیسے کہ ہم جانتے ہیں علامت یہ قیامت کی یہ بڑی نشانی آنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوں گی۔ دجال، عیسیٰ علیہ السلام، سورج کا مغرب سے نکلنا، یہ نشانیاں اب جو ہے توبہ کے دروازے بند ہیں، یاد رکھیے ایک شخص کے لیے۔ اس سے پہلے کہ اس نے توبہ کر لی تھی ایمان لا کر، یا اگر مومن تھا تو نیک کام کر لی، مطلب توبہ کر لی اور نیکی میں بڑھ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ توبہ کے دروازے بند ہیں، یاد رکھیے۔ اسی لیے نشانیوں کو جاننا بہت زیادہ اور بھی ضروری ہے ایک مومن کے لیے، اس لیے کہ توبہ اور استغفار کے دروازے بند ہونا ایک بہت زبردست اللہ رب العزت کے ایک رحم، اور جو رحم اور کرم انسان پہ ہوتا ہے کہ اس کے خطاؤں کو معاف کرنے، اس نے توبہ کیا وہ بند کر دے گا، اس سے پہلے جو کرنا ہے کر لے، توبہ کر لے اپنے گناہوں کی۔ تو بہرحال دجال، اسے مسیحی دجال بھی کہا جاتا ہے۔ اب مسیحی دجال کیوں کہا جاتا ہے، اس کا یہ اسم اس طرح سے کیوں کہا جاتا ہے، اس کے مختلف بہرحال معنی جو علماء نے لکھے ہیں کہ وہ جھوٹا ہوگا، وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس وجہ سے اسے مسیحی دجال کہا جاتا ہے۔ یا دجال کا معنی ہوتا ہے وہ جو دجل الفریب، دھوکے بازی، جھوٹ، مکر، یا کس جھوٹ کے اندر بالکل اعلیٰ درجے کا، پرلے درجے کا جھوٹا، سو کہتے ہیں دجال، بولتے ہیں نامزان میں یہ تو دجال ہے، مطلب جھوٹا ہے۔ تو یہ لفظ ہم سب جانتے ہیں، اس کے تعلق سے بہت ساری غلط فہمیاں ہیں۔ انشاءاللہ عزیز اس عنوان کے اندر میں نے جہاں تک ہو سکی کوشش کی ہے کہ تمام تر روایتیں آپ کے سامنے میں صحیح درجے یا حسن درجے کی رکھوں۔ تو دجال جب ہے اس کے تعلق سے جو سوالات ہمارے ذہن میں آتے کہ مسیح دجال کون ہے، ایک سوال یہ آتا کہ آج وہ موجود ہے، اسی طرح جو کیا اس سے پہلے بھی کبھی اس کو کسی نے دیکھا ہے، اس کا کیا معاملہ ہے، اس کی علامت کیا ہوں گی، یہ کب نکلیں گا، اسی طرح اس کے خروج کے سبب اسباب کیا ہوں گے، کیا وجوہات ہوں گی جب یہ نکلیں گا۔ دجال جو ہے، اس کے علاوہ جو دجال کے بارے میں جو غلط عقائد ہے وہ دیکھیں گے، اور اسی طرح اس سے محفوظ کیسے رہا جائے اس کا طریقہ بھی انشاءاللہ عزیز میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ اب آئیے چند باتیں دیکھتے ہیں دجال کے تعلق سے۔ دجال کون ہوگا؟ تو یاد رکھ لیجئے دجال اولاد آدم میں سے ایک شخص ہے۔ دجال اولاد آدم میں سے ایک شخص ہوگا جس کو اللہ رب العزت نے کچھ خاص طاقتیں دے رکھی ہوں گی اپنی طرف سے، یہ اس کی خود کی کوئی خصوصیت نہیں ہوں گی، یاد رکھیے۔ دجال اولاد آدم میں سے ایک شخص ہوگا جس کو اللہ رب العزت نے اپنی جانب سے کچھ خصوصی طاقتیں دے رکھی ہے جو عام انسانوں کو یا دیگر انسانوں کو اللہ نے وہ طاقتیں اور قوتیں عطا نہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کی آزمائش اور امتحان کے لیے اسے بھیجیں گا۔ دجال
میرے اور آپ کے اور مومنوں کے امتحان کے لیے آئیں گا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے جو متنبع کیا اور اس کی گمراہیوں کو واضح کیا اور ہمیں تاکید کی کہ اس کی گمراہی میں مت آنا، اس لیے کہ تمہارے لیے دجال آزمائش، اور کیوں نہ ہو، دجال ایسی کڑی آزمائش ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نبی نے اس کے تعلق سے اپنی قوم کو ڈرایا، حتیٰ کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا۔ سبحان اللہ، پہلے نبی ہیں، انسانی کی طرف بھیجے گئے، انہوں نے بھی اس سے ڈرایا اور ہر نبی نے ڈرایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیکن کچھ باتیں میں تمہیں وہ بتاؤں گا جو اس سے پہلے کوئی نبی نہ بتا سکا، مطلب اللہ نے اسے نہیں بتائی وہ باتیں۔ کہا کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اندھا ہوگا، ایک آنکھ خراب ہوں گی، اور یاد رکھنا تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ یاد رکھ لو وہ اپنے آپ کو رب اعلان کریں گا، تو اللہ کی اسماء و صفات کا علم حاصل کر لو اور جان لو کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے، وہ اندھا نہیں ہے، اس کی ایک آنکھ خراب نہیں ہے۔ سمجھے آپ بات؟ یہ اضافی علم ہے جو اللہ کے رسول فرماتے مجھے ہی دیا گیا، اس سے پہلے نہیں تھا کسی کو۔ بہرحال تو دجال کے بارے میں جو معلومات ہے رکھنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ شر اور فتنوں کے تعلق سے جتنے سوالات میں کرتا تھا کوئی دوسرا صحابی نہیں کرتا تھا۔ ہر بار یہ کچھ نہ کچھ فتنوں کا سوال کر اللہ یہ کیسا ہوگا، وہ کیسا ہوگا، اس کا کیا معاملہ ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ شر فتنوں کے بارے میں سوال کرتے تھے کہ کہیں اس میں مبتلا نہ ہو جائے، اور میں وہ کہتے اس لیے سوال کرتا تھا اور دیگر صحابہ بھی کرتے تھے کہ کہیں ہم وہ فتنے میں نہ آ جائے، وہ فتنے سے بچنے کے لیے ہم سوالات کرتے تھے۔ تو صحابہ کا فتنے سے بچنے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرنا، یہ اس کی دلیل ہے کہ آپ کو اور مجھے شریعت کا علم حاصل کرنا پڑے گا اور جاننا پڑیں گے یہ تمام چیزیں کیا ہے۔ جیسے صحابہ جاننے کی کوشش کرتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر ممکن ہر وقت پوچھتے تھے یہ کیسا، یہ کیا، یہ علامت کیسی، وہ نشانی کیسی، یہ کب ہوگا، فلاں کب ہوگا، تاکہ اپنی نفسوں کو، اپنی آل اولاد کو اور اس قوم اور اس ملت کو اس فتنے سے، اس برائی سے بچا سکے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ہمارے لیے بھی جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ دجال یہ دنیا میں جو فتنے جتنے بھیجے گئے ان فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ ہے، سب سے بڑا۔ جتنے فتنے اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجے، جیسا مال ایک فتنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل جو ہے جس فتنے میں پھنسی وہ عورتوں سے تھا کہ شر اور جو ہے زنا اور اس کام میں وہ پھنس گئے۔ اس امت کے تعلق سے آپ نے فرمایا میری امت کا فتنہ مال ہے۔ تو ہر امت کا فتنہ ہوتا ہے، فتنوں کے درجے ہوتے ہیں، لیکن سب سے اونچا، سب سے بڑا، سب سے خطرناک فتنہ جو ہے وہ کیا ہے؟ دجال ہے، یاد رکھیے۔ تو کیا یہ بات جاننا ضروری نہیں ہمارے اور آپ کے لیے کہ وہ سب سے بڑے فتنے کو ہم جانیں وہ کیا ہے، اس کی حقیقت کو سمجھے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں؟ لیکن ان تمام علامتوں سے پہلے یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھے کہ آپ ہر چیز کو پھر دجال سے جوڑنا نہ شروع کر دیں اور ہر کسی شخص میں دجال کو کھوجنا نہ شروع کر دیں۔ یہ ہوتا ہے جب بھی علامت قیامت کی بات ہوتی ہے، بس اس کے بعد سے آدمی کو ہر جگہ خوف ہوتا ہے۔ دیکھیے، خوف ہونا، فتنوں سے ڈرنا فطری بات ہے، ایک مومن فتنوں سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ اس کے ایمان جانے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کو دجال کے بارے میں بتایا، نصیحتیں کی۔ حدیث میں روایت میں آتا ہے کہ اذان ہوئی فجر کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے لیے آئے، فجر کے بعد آپ ممبر پہ چڑھے اور اعلان کیا اور علامت قیامتیں بتائی، دجال کی فتنوں کے بارے میں بتایا، حتیٰ کہ ظہر ہو گئی، ظہر کی نماز پڑھی، نماز کے بعد پھر آپ کھڑے ہوئے، ظہر سے پھر ہمیں تاکیدیں کی، حتیٰ کہ عصر کر دی، عصر کے بعد پھر آپ کھڑے ہوئے، پھر ہمیں علامت قیامت اور نصیحتیں بتائی، حتیٰ کہ مغرب کر دی۔ جب رات ہونے لگی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے گئے تو صحابہ آپ سے دیکھا صحابہ ڈر رہے ہیں اور گھبرا رہے ہیں، جب کھجوروں کے درخت پیچھے ہلنے لگے اندھیرے کے اندر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ گھبراؤ مت، اگر دجال میرے رہتے ہوئے آ گیا تو میں اس کو کافی ہو جاؤں گا، اور میرے بعد آیا تو اللہ ان مومنوں کی مدد کریں گا اور وہ اس کے لیے کافی آ جائیں گے۔ تو گویا صحابہ اس وقت ڈر رہے تھے، اس لیے کہ ہر شخص اپنے ایمان کے لیے ڈرتا ہی ہے، ہر شخص ڈرتا ہے، اس کو ڈر ہے اس کا ایمان نہ چلے جائے۔ تو صحابہ کا ڈر پتہ چلا یہ فطری ہے، تو ان علامتوں کو جاننا ضروری ہے۔ فتنوں کے ڈر سے ڈرنا ایک الگ چیز ہے، لیکن ہر چیز میں آپ دجال، اس کی چال بازیاں نہ سمجھے، ورنہ ہوتا ہی ہے کہ جو کام بھی دنیا میں ہوتا ہے آپ کہتے ہیں ہاں یہ دجال، دجال کے ساتھی، دجال کے مکر و فریب میں پھنسے ہوئے لوگ، دجال کی قوم، دجال کی فوج، دجال کا فلاں، دجال کا یہ، ہر چیز کو جو ہے دجال سے جوڑ دیتے ہیں۔ ان باتوں کو جاننا اتنا بہت زیادہ ضروری بھی ہے۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ایک شخص مجھے ملے، کافی عمر رسیدہ تھے، مجھ سے بات کی، کہا آپ نوجوان ہیں، اللہ نے آپ کو صحت و طاقت دی ہے، کیا آپ اللہ کی راہ میں جہاد نہ کرنا چاہیں گے؟ میں نے کہا کیوں، موقع ملا تو ضرور۔ کہا بہت اچھی بات آپ نے کہی۔ کہا پھر میں آپ کو ایک پتے کی بات بتاتا ہوں۔ میں نے کہا کیا؟ تو کہا دجال آ چکا ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، ابھی تک پتہ کیوں نہیں چلا؟ اور کافی قریب ہے وہ۔ میں نے کہا کتنا قریب ہے؟ تو کہا ناندڑ کے اطراف۔ میں نے کہا اچھا اتنے قریب آ چکا؟ ہاں، اور وہ بہت سنجیدہ تھے اس مسئلے میں۔ کہا ہاں، اسی لیے تو میں نے آپ کی تعریف کی، آپ کی جوانی کی اور آپ کی صحت کی، تو ضرور میں تو بوڑھا ہو گیا، پتہ نہیں اس کے آنے تک بچوں نہ بچوں، آپ ضرور جانا۔ میں نے کہا لیکن حدیثوں میں ناندڑ کا تذکرہ نہیں ہے کہ دجال وہاں آئیں گا،
نہیں کہا وہ فتنہ مچاتے ہوئے آ چکا ہے. تو میں نے کہا اس سے پہلے کون سے شہر میں فتنہ مچایا اس نے؟ تو کہا ہاں وہ تو نہیں پتا چلا، لیکن یہاں آ گیا پتا چل گیا. میں نے ایسا تو حدیث میں کہیں وارد نہیں. جہاں سے نکلیں گا اس کی وضاحت ہے، جہاں جائیں گا اس کی وضاحت ہے، کہاں نہیں جائیں گا اس کی وضاحت ہے، کیا کریں گا اس کی وضاحت ہے، کیا نہیں کر سکتا سب وضاحت ہے. تو آپ نے تو سیدھا اس کو یہاں لا لیا. تو پھر تھوڑے وہ کشمکش میں آئے. کہا میں سوچ کر، میں نے کہا اور سوچیے ایک بار اور تذکرہ کیجیے اور معلومات ان ڈیپتھ نکالیے کہ اتنی بڑی خبر معلوم کیسے نہیں ہوئی. چھوٹی موٹی خبر، فلاں کتے نے کاٹ لیا، یہ پان کی پچکاری پھسل گیا، اس کے منہ پہ کیلا لگا، اس کو جوتا پڑتے پڑتے بچ گیا، دن بھر چلتی ہے. اتنی بڑی خبر دجال کا آنا اور میڈیا نے رپورٹ نہیں کیا، ایسے کیسے ہو سکتا؟ تو تھوڑے فکر مند ہو گئے. ٹھیک، اتنا بھی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ہر جگہ دجال، ہر کسی اندھیرے کے پیچھے آپ دجال کو تصور کرے، ہر شخص میں دجال کی چال بازیاں تصور کرے، ہر انسان جو مسلمان کے خلاف کچھ کرے ہاں دجال کی فوج کا آدمی دکھتا ہے. یہ اس طرح سے بھی نہیں. اسی لیے ضروری ہے اس عنوان کو سمجھنا اور جاننا. آئیے آگے جو ہے جہاں دجال کی معلومات رکھنا ضروری ہے تاکہ اس کے مکر اور فریب، فتنے اور فساد سے ہم اپنی حفاظت کر سکیں. اسی طرح جو ہے یہ بات بھی جاننا ضروری کہ اللہ رب العزت جس کو بچانا چاہے وہی بچ سکتا ہے اس کے فتنوں سے. یہ بات بھی اپنی جگہ طے ہے. کوشش ہمارا کام ہے، جاننا ہمارا کام ہے، اور اللہ سے دعا کرنا ہمارا کام ہے. لیکن یہ بات یاد رکھ لیجیے اللہ رب العزت ہی اس کے فتنوں اور شر سے جس کو بچا لے وہ بچ سکتا ہے. اب اس کا نام مسیح دجال کیوں ہے؟ تو مسیح دجال اس لیے کہا جاتا ہے اسے کہ اس کی ایک آنکھ جو الٹی آنکھ ہوں گی، بائیں آنکھ، یہ خراب ہوں گی. تو علماء لکھتے ہیں اس وجہ سے اس کو مسیح اور دجال جھوٹ کی وجہ سے، مسیحی دجال مطلب ایک آنکھ سے اندھا جھوٹا. اسی طرح علماء لکھتے ہیں کہ وہ چونکہ ساری زمین پر گھومے گا، دجال جب نکلیں گا ظہور کریں گا تو پوری زمین پر گھومیں گا، کوئی شہر کوئی بستی اس کی فتنے سے نہیں بچنے والی. یاد رکھیے گھومیں گا چونکہ پورے اس میں، تو لہذا چونکہ وہ گھومیں گا اس وجہ سے اس کو مسیحی کہا جاتا ہے، گھومنے والا، گھوم کر جو دجل مکر فریب جھوٹ کو پھیلائیں گا، مسیح دجال. یہ اس کے اسم، اس کے جو ہے نام کے تعلق سے آتا ہے. اسی طرح جو ہے دجال کا دعویٰ کیا ہوگا؟ یاد رکھیے دجال کا دعویٰ یہ ہوگا اور بہت بڑا دعویٰ کریں گا. پہلے وہ دعویٰ کریں گا ایک نیک شخص ہونے کا، دوسرا وہ دعویٰ کریں گا نبی ہونے کا، تیسرا وہ دعویٰ کریں گا رب ہونے کا. یہ اس کا دعویٰ ہوگا. یاد رکھیے پہلا نیک شخص، دوسرا نبی، اور تیسرا وہ اپنے آپ کو جو ہے اللہ جو ہے اعلان کر دیں گا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلق سے وضاحت کی اور فرمایا اور یوں کہا، جس کو جو ہے صحیح بخاری نے روایت کیا، بے شک دجال کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں. یاد رکھو مطلب وہ رب ہونے کا دعویٰ کریں گا. ارے مسلمانوں جان لو اللہ رب العزت کانا نہیں ہے، ایک آنکھ اس کو نہیں ہے، ٹھیک، یا ایک آنکھ خراب نہیں ہے اس کی، تمہارا رب کانا نہیں ہے. جبکہ دجال کیا ہوگا؟ کانا ہوگا، رب ہونے کا دعویٰ کریں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دجال کے بارے میں بتایا تو صحابہ جو ہے اس معاملے میں بڑا غور و فکر کرنے لگے. اور ایک شخص تھا جس کے اندر کچھ صفتیں صحابہ نے دیکھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے تعلق سے بتایا کرتے تھے. انہوں نے ایک شخص میں صفت دیکھی. اس کا ایک بڑا لمبا واقعہ آتا ہے، وہ بھی رکھ دیتا ہوں. ابن سیاد نامی ایک شخص تھا جو یہودی تھا، اس کے والدین یہودی تھے، یہ بھی یہودی تھا، اور صحابہ اس کے تعلق سے سوچا کرتے کہ یہ شاید دجال ہے. اور روایت میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں، اور یہ کہا آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب اور چند دیگر لوگ ابن سیاد کے پاس جانب روانہ ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ گئے. وہ فرماتے آگے، انہوں نے اسے بنو مغالہ کے ایک قلعے کے پاس لڑکوں کے ساتھ کھیلتا ہوا پایا. اس وقت ابن سیاد بلوغت کے قریب تھا، مطلب یہ جوان نہیں ہوا تھا، وہ چھوٹا بچہ تھا. ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے آمد کا اس وقت اسے پتا چلا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں تھے، صحابہ کو ساتھ چلے. ابن سیاد جس کے بارے میں صحابہ کو شک تھا، جو صفتیں جو بتائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لڑکی کے اندر کچھ باتیں دکھتی تھی، صحابہ نے آپ نے بیان کیا. آپ نے کہا چلو پھر دیکھتے ہیں تاکہ وضاحت ہو جائے صحابہ کے سامنے کہ ایسا ہے یا نہیں ہے. وہ گئے. ابن سیاد کو یہ پتہ ہی نہیں چلا. آپ جب پیچھے گئے اور اس کی پیٹھ پر ایک زوردار مارا تب اسے پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا اللہ کا میں رسول ہوں؟ کیا تو گواہی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو ابن سیاد نے کہا کہ تم امیوں کی طرف بھیجے گئے نبی ہو. میں نہیں مانتا یہ بات کو، امیوں کی طرف، عربوں کی طرف بھیجے گئے نبی ہو. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ابن سیاد سے فرمایا اور کہا، اس سے کہا، اللہ کے رسول نے پوچھا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اور تو اس نے کہا، پھر ابن سیاد نے آپ سے کہا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے، اور میں اللہ کا رسول ہوں اور میں تمام انبیاء پر ایمان لاتا ہوں جو پچھلے گزرے ہیں. اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے رسالت کا انکار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رسالت کا انکار کیا. اور اس کے بعد آپ سے پوچھا تجھے کیا نظر آتا ہے؟ تو اس نے کہا، ابن سیاد نے، میرے پاس سچا اور جھوٹا آتا ہے.
اس سے مراد اس کے پاس شیاطین آتے تھے جو اس کو سچ اور جھوٹ بولتے تھے. کہا میرے پاس سچا اور جھوٹا آتا ہے. کہا اچھا. اس کے بعد ابن سیاد نے جو ہے جب کہا میرے پاس، آپ نے فرمایا پھر تو تیرا معاملہ تو خلط ملط ہو گیا، تو دجال نہیں. دجال یقینی ہوگا، خلط ملط نہیں، سچا اور جھوٹا نہیں، اس کو پتا ہوگا وہ کیا ہے. تو کہا پھر تو تیرا معاملہ خلط ملط ہو گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تجھ سے پوچھنے کے لیے دل میں ایک بات چھپا رکھی ہے، ایک چیز چھپا رکھی ہے، کیا تو بتا سکتا ہے وہ چیز کیا ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تھے گھر سے تو آپ پر ایک نئی سورت کی کچھ آیتیں نازل ہوئی تھی، جس سورت کی ان آیتوں کے تعلق سے سورت کا نام آپ نے اپنے دل میں رکھا تھا، ابھی صحابہ کو بھی نہیں کہا تھا. تو فرمایا کیا تو جانتا ہے میرے دل میں کیا جو میں نے تجھ سے چھپا رکھا ہے؟ تو ابن سیاد نے جب یہ سنا تو کہا، اور پہلی دیر تو خاموش رہا. اس کے بعد اللہ نے اسے توفیق نہ دی، بولنے کی کوشش کرنا چاہ رہا تھا، وہ کوشش کیا، بول نہ سکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں دخان لفظ، سورہ دخان نازل ہوئی تھی، وہ لفظ چھپا رکھا تھا. اس نے کوشش کی ان شیاطین کے ذریعے معلوم کرنے کی، نہ کر سکا، لیکن اتنا ضرور معلوم کر سکا اور کہا دخ دخ، تیرے دل میں دھواں دھواں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نے یہ جواب دیا، آپ کے دل میں ایک لفظ چھپا تھا، کوشش کی، کچھ حد تک پہنچ گیا، یقین تو اسے دخان لفظ نہیں بول سکا، گھبرا گیا، پریشان رہا. چونکہ جب شیاطین کسی کوئی بات پہنچاتے ہیں نا، وہ مکمل نہیں پہنچا سکتے ہیں، جھوٹ موٹ ملا کر کرتے ہیں. تو کچھ حد تک بہرحال اس نے اس بات کو کہہ دیا اور دکھ کہا، اور اس کو اس کی توفیق نصیب نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھٹکار ہے تجھ پر، تو اپنی حیثیت سے آگے نہیں بڑھ سکیں گے، مطلب تو ایک کاہن ہے اور اس کہانت سے آگے نہیں بڑھ سکتا. صحابہ کو وضاحت کر دی دجال نہیں ہے، وہ کاہن ہے صرف. تو آپ کو پتا چلا کاہن جو کہانت کرتے ہیں وہ آپ کی دل کی بات بھی بتا سکتے ہیں کبھی کبھار، اس لیے کہ وہ شیاطین کے ذریعے، جو آپ نے فرمایا شیطان انسانی رگوں میں کس طرح دوڑتا ہے، خون کی طرح دوڑتا ہے. تو وہ شیاطین جو پرلے درجے کے شعبدے باز ہوتے ہیں، ان شیاطین کے ذریعے آپ کے دل کی بات بھی پتا کر سکتے. اس لیے آپ بہت سارے واقعات سنتے ہیں نا، بہت بڑے فلاں تھے، ان کے پاس کوئی شخص گیا، دل میں برا سوچتا تھا، انہوں نے اس کے گال پہ تھپتا ہوا کہا بیٹا بڑوں کے بارے میں برا نہیں سوچتے. آپ بولتے ہیں نا اس کو کیسے پتا چلا میں برا سوچ رہا تھا؟ سمجھ گئے آپ کیسے پتا چلا؟ اسی طرح کی شیاطین ان کو خبریں دیتے ہیں اس کے دل میں کیا ہے. ٹھیک ہے، شعبدے بازیاں کراتے ہیں، اس طرح کی باتیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں دکھ تھا، چھپا کے لیے دخان تھا. بہرحال کچھ حد تک مکمل تو نہ بول پا، لیکن ضرور دکھ کے الفاظ کہے. اللہ نے اس کو مکمل بولنے کی توفیق نہ دی. لیکن صحابہ کا جو ایک غلط فہمی تھی کہ ابن سیاد جو ہے یہ دجال ہے، وہ معاملہ وہ ہو گیا. اس کے بعد آگے کی روایت آتی ہے، سالم بن عبداللہ بن عمر جو ہے فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ عمر بن عبداللہ نے، کہ والد نے ان سے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ابن سیاد جب گھر جا کے سو گیا، لیٹ گیا، کیونکہ صحابہ کو ابھی تھوڑا شک تھا، آپ سمجھ چاہتے تھے کہ کنفرم ہو جائے، چھپتے چھپتے اس سے گھر کے پاس گئے اور مختلف اس کے کھیت میں پہنچے. وہ سو رہا تھا، اس کی ماں جو ہے کچھ کام کر رہی تھی، اور جھاڑوں کے پیچھے چھپتے ہوئے، حضرت عمر ان کے ساتھ رضی اللہ عنہ، چھپتے ہوئے ابن سیاد تک پہنچنے لگے. اتنے میں اس کی ماں نے دیکھ لیا اور کہا ابن سیاد، جو اس کا نام صاف تھا، صاف جو ہے محمد جو ہے تمہیں جو ہے دیکھ رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کی ماں بیچ میں دخل نہ دیتی تو پھر تو معاملہ اس کا پورا آج کھل ہی جاتا کہ یہ کیا ہے، کیونکہ وہ کچھ نیند میں بڑبڑا رہا تھا، آپ سے وہ سننا چاہتے تھے کیا بڑبڑاتا ہے. بہرحال لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، پھر اس سے وہی سوالات کی جو پہلے کیے تھے، کیا تو یہ اس چیز کا جو ہے گواہی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ بہرحال پورا معاملہ آپ نے فرمایا کہ ایک شعبدے باز ہے، اس سے زیادہ بہرحال ابن سیاد اور کچھ نہیں تھا. اور قیامت تک چونکہ 30 دجال آئیں گے، 30، جس میں سے دجال اکبر وہ مسیحی دجال ہوں گا جو قیامت سے پہلے آئیں گا، اور 29 چھوٹے چھوٹے ہوں گے. ٹھیک ہے، لیکن ابن سیاد بہرحال یا تو کچھ علماء کے نزدیک چھوٹا دجال تھا یا ایک شعبدے باز کاہن تھا، لیکن 30 دجال، 30 جھوٹے، اور پورے 30 نبوت کا دعویٰ کریں گے، پورے 30. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت تک 30 دعوے دار ہوں گے. ٹھیک ہے، بہرحال اسی طرح ایک سوال ذہن میں آتا ہے، جب دجال اتنا خطرناک ہے کہ آدم علیہ السلام نے ڈرایا، دجال کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بتایا، قرآن میں دجال کا تذکرہ کیوں نہیں؟ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس کے تعلق سے بڑی بہترین بات لکھتے اور کہتے ہیں دجال کے فتنے سے صرف وہی شخص بچ سکتا ہے، دجال کے فتنے سے صرف وہی شخص بچ سکتا ہے جو احادیث رسول کو ماننے والا ہو، ورنہ اتنے بڑے فتنے سے وہ نہیں بچ سکیں گے. یاد رکھیے بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا منکر حدیث ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بھارت کہتے ہیں اہل قرآن نہیں ہوتے ہیں، منکر حدیث ہیں لفظ ہے ان کے لیے، حدیث کے انکار کرنے والے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں قرآن ہمارے لیے کافی ہے. اب چونکہ قرآن میں تذکرہ نہیں ہے دجال کا، لہٰذا ہم نہیں مانیں گے، لہٰذا ہم نہیں مانتے اس کو. تو انداز لگا لیجیے، اللہ ابن کثیر نے بڑی پیاری بات کہی، چونکہ اللہ رب العزت کتاب کے ساتھ ساتھ نبی کی زندگی کو محفوظ کرتا ہے، تاکہ کتاب تو ایک گائیڈ بک ہوتی ہے، گائیڈ لائنز ہوتے ہیں، اس گائیڈ لائنز پر کیسا عمل کرے وہ نبی کی زندگی ہوتی ہے. تو اللہ کی کتاب یہ جو ہے اگر ایک تھیوری ہے تو نبی کی زندگی پریکٹیکل نمونہ ہوتی ہے کہ اس تھیوری پر کیسے عمل کیا جائے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو بہرحال جو نبی کی سنت پر عمل کرے گا، حدیث رسول کے ماننے والا ہوگا، وہی بچ سکیں گا،
ورنہ باقی تو پھر ڈوب جائیں گے اسی چکر میں کہ قرآن میں نہیں ہے. اور واقعتاً قرآن میں بہت ساری باتیں نہیں علامت قیامت کے تعلق سے. چند باتیں تو ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، یاجوج و ماجوج کا خروج ہونا، زمین سے جانور کا نکلنا، سورج کا مغرب سے نکلنا، کچھ ہے، سب نہیں ہے. لیکن تو اس میں سے یہ بھی ایک بڑی نشانی موجود نہیں ہے. تو بہت سے لوگوں کو ایک شبہ ہوتا ہے، شبہ کا جو بہرحال آپ ازالہ کر لیں. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 نشانیاں فرمائی کہ قیامت سے پہلے 10 نشانیاں آئیں گی، اور یہ 10 نشانیاں میں جب ایک آ جائیں گی تو باقی ایسے آئیں گی جیسا مالا ٹوٹنے کے بعد موتی کے بعد کھسکنا شروع ہو جاتے ہیں، بالکل فوراً ایک کے بعد ایک. ٹھیک. اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، آپ نے فرمایا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، 3 چیزیں جب ظاہر ہو جائیں گی تو کسی شخص کا ایمان لانا اس کو فائدہ نہ دے گا. اس سے پہلے اگر ایمان نہ لا چکا ہو، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال کا نکلنا، اور زمین سے بڑے جانور کا نکلنا، ان 3 چیزوں سے پہلے ایمان ضروری ہے، ورنہ ایمان کوئی فائدہ مند نہ ہوگا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی آپ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے خطاب کیا کھڑے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کی اور فرمایا، میں تمہیں اس سے ڈرا رہا ہوں، اور ہر نبی نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا ہے. میں تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں اور ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا ہے، لیکن میں ایک ایسی بات تمہیں بتاؤں گا جو اس سے پہلے انبیاء نے نہیں بتایا، اور کہا تو جو ہے دجال کا آنا ہے، اور یاد رکھو تمہارا رب کا آنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں اللہ کے رسول سے وضاحت کی. اسی طرح خروج دجال کے نکلنے سے پہلے کیا معاملات ہوں گے، کیا واقعات ہوں گے، کیا حالات ہوں گے دنیا کی، ذرا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. تو خروج دجال سے پہلے نافع بن عتبہ بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، تم جزیرے عرب میں جنگ کرو گے. ان حدیث کی وضاحت ویسے میں نے پہلے کی ہے، جو امام مہدی کے اس میں نہیں تھی، بہرحال پھر ایک خالی مختصر سا پھر بریفنگز دے رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بہت طویل واقعات ہیں جو گزر گئے ہیں، جو امام مہدی کے ہم نے پچھلے کڑی میں دیکھ لی ہے، اس کے اندر بہرحال مختصر دہراتا ہوں. تو تم عرب میں پر حملہ کرو گے، امام مہدی آئیں گے، تم ان کے ساتھ مل کر حملہ کرو گے اور فتح یابی حاصل ہوگی. پھر تم جو آپ سے فرماتے تم ایران پر حملہ کرو گے، اللہ فتح دیں گا. پھر تم جو ہے اس کے بعد آپ فرماتے جو ہے تم جو ہے رومیوں پہ حملہ کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائیں گا. پھر تم دجال سے جنگ کرو گے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی تمہیں فتح عطا فرمائیں گا. تو یہ سلسلہ ہوگا کہ مسلمانوں کی جنگیں ہوں گی، امام مہدی ہوں گے، مسلمان ایران عراق سے لڑیں گے اور مسلمان روم سے لڑیں گے، اور خود جزیرۃ العرب کے اندر چونکہ برائی پھیل جائیں گی، پہلے وہی جنگ ہوں گی، اس کو ختم کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے دجال کا فتنہ نکلے گا. یہ فتنہ کب نکلے گا اس کے تعلق سے بہرحال وقت نہیں کہ میں وضاحت پوری کروں، بس حدیث کا مختصر جو ہے ایک ٹکڑا اور جملہ رکھ دیتا ہوں جو ہم نے پچھلی بار دیکھا تھا امام مہدی کے. اس میں امام مہدی آ جائیں گے، اس کے بعد عیسائی اور مسلمانوں میں صلح ہوگی، صلح ہونے کے بعد مسلمان ایک تیسرے دشمن سے لڑیں گے. تو وہاں یہ ہوگا کہ یہ بات طے ہوں گی پہلے شرائط میں کہ کوئی یہ نہ کہیں گا کہ صلیب کی جیت ہوئی. جو مسلمان ان کا معاہدہ ہوگا، اور عیسائیوں کا جو تیسرے دشمن سے لڑیں گے. ابھی دشمن بہرحال کون ہے؟ اکثر علماء نے کہا وہ یہود ہوں گے، ان سے لڑیں گے. اور اس کے بعد جب واپس آئیں گے جنگ جیت کے، ایک ٹیلے پہ مسلمان رکیں گے، تو ایک شخص اٹھیں گا اور عہد کو توڑ دیں گا، اور ایک صلیب اٹھا کر کہیں گا صلیب کی جیت ہوئی، مطلب صلیب بنیاد بنا جیت کی، اس کی وجہ سے ہم جیت گئے. ایک مسلمان جو ہے شخص اٹھیں گا اور اس عیسائی جو کہیں گا صلیب کی جیت ہوئی، اسے قتل کر دیں گا. یا ایک روایت میں اس کی صلیب کو توڑ دیں گا، جس پر عیسائی اپنا عہد توڑ دیں گے، حالانکہ پہلے انہی کی غلطی سے عہد ٹوٹیں گا، ان کا پہلے عہد ہو چکا ہوگا. اب مسلمان ان سے جنگ لڑیں گے. کئی جنگیں ہوں گی جن میں بہت سے عیسائی بھی قیدی بن کے مسلمان کے پاس آئیں گے، اور یہ مسلمان ہو جائیں گے پھر، اور مل کر مسلمانوں کے ساتھ پھر عیسائیوں سے لڑیں گے. یہ جنگ کا معاملہ چل رہا ہوگا. مسلمان پھر اس جنگ کو جیتیں گے. اس جنگ میں جو لشکر جائیں گا مدینے سے نکلیں گا. اس لشکر کے 3 حصے ہو جائیں گے. ایک حصہ تو جب سامنے والی فوج کو دیکھیں گا ڈر کر بھاگ جائیں گا. اللہ کے فرماتے ان کی اللہ توبہ کبھی قبول نہیں کریں گا. دوسرا لشکر وہ ہوگا جو لڑیں گا، مطلب 1/3 بھاگ جائیں گا، اب 2/3 لڑیں گے، جس میں سے 1/3 مارے جائیں گے اور 1/3 انتقال کر جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، اور اللہ کے نزدیک یہ سب سے بہترین شہید ہوں گے. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں 1/3 زندہ بچیں گے اس جنگ میں، مطلب 1/3 بھاگ گئے، 1/3 شہید، 1/3 زندہ بچیں گے، اور اتنا مال غنیمت ملے گا کہ کسی کو انتہا نہیں. مسلمان اپنی تلواروں کو زیتون کے جھاڑوں پر لٹکائیں گے، آرام کریں گے. اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے زیتون کے جھاڑ اکثر کس علاقے میں ہوتے، اللہ نے اس علاقے کی قسم بھی کہا والتین والزیتون، یہ فلسطین کا علاقہ ہے، یہاں زیتون ہی اگتا ہے اور دوسری کھیتیاں نہیں ہوتی ہے. تو وہاں مطلب اتنی کثرت ہوں گی کہ فوج اس پہ رکیں گی آرام سے، اور کوئی آواز دیں گا مسلمانوں تمہارے گھروں میں دجال آ گیا ہے. مسلمان خوفزدہ ہوں گے کہ ہم تو گھروں سے نکلے اور دجال آ گیا، فوراً بھاگیں گے. پہلی خبر جھوٹی، دوسری خبر جھوٹی، تیسری خبر سچی ہوں گی. 2 بار جھوٹ بولیں گا شیطان، دجال آ گیا، مسلمان بھاگ جائیں گے. پھر لوگ آئیں گے بولیں گے آپ جھوٹ کوئی نہیں بولیں گے، پھر اعلان کریں گے دجال آ گیا، مسلمان جائیں گے، پھر دیکھیں گے خبر جھوٹ، تیسری آواز سچی ہوں گے، لیکن تیسری بار وہ ظہور ہو جائیں گا. تو یہ چند حالات تھے
جو بیک گراؤنڈ میں چل رہے تھے جو امام مہدی کے سے میں نے لیا تھا. اب ان حالات میں، ان حالات جنگوں کے علاوہ 6 مزید اور چیزیں ہوں گی جب دجال نکل رہا ہوں گا، اس کے خروج کے بعد 6 مزید. وہ کیا کیا ہوں گی؟ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو حضرت جو ہے راشد بن سعد رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، وہ کہتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، جب جو ہے استخر فتح ہوا تو ایک منادی نے اعلان کیا، خبردار ہو جاؤ، دجال ظاہر ہو چکا ہے. اب یہ ایک شہر ہے استخر، اس کا نام حدیث میں آتا ہے. یہ شہر جو ہے یہاں جو ہے یہ جو ہے ایران کا ایک قدیم شہر ہے، یاد رکھے استخر. بہرحال قدیم زمانے میں ایک شہر تھا، آج بھی کچھ آبادیاں ہیں. تو اس شہر میں مسلمان جنگ لڑیں گے اور وہاں اعلان ہوگا کہ دجال نکل گیا ہے. اسے 2 باتیں ہوتی، ہو سکتا ہے مسلمان ایک ساتھ کئی فرنٹس پہ لڑ رہے ہوں گے مہدی کے ساتھ، ادھر بھی جنگیں چل رہی ہیں ایران عراق میں، ادھر بھی جنگیں چل رہی ہیں فلسطین اور اس کے علاقے میں. وہ امکانات کافی ہے، یاد رکھیے. ٹھیک. اسی طرح فرمایا کہ فتح اور منادی اعلان دے گا کہ دجال نکل گیا، تو ایک جنگ ہوں گی. اس مقام پہ جب مسلمان ہوں گے تو وہ ہوں گا. اب بہت سے شہروں کے تعلق سے آپ تاریخ جانتے ہیں جو آپ کے زمانے میں نہیں تھے، جو تھے آج نہیں ہیں. ہو سکتا ہے قیامت سے پہلے پھر آباد ہو جائے. ہوتا ہے نا اس طرح سے، آبادیاں ایک شہر میں بستی ہے، شہر اجڑ جاتے ہیں، پھر کئی زمانوں بعد سال 2000 سال 4000 پھر آبادیاں وہاں بس جاتی ہے. ٹھیک. تو بہرحال وہاں ہوں گا. اسی طرح آپ فرماتے اور کہتے ہیں، اور آپ نے فرمایا دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک کہ لوگ اس کا ذکر سے غافل نہ ہو جائیں. دوسری چیز کہ دجال جب تک نہیں نکلے گا جب تک کہ لوگ اس سے غافل نہ ہو جائیں، حتیٰ کہ خطیب اپنے وعظ اور نصیحت میں بھی اس کو بھول جائیں گے. مطلب لوگ دینی شرعی علم سے اتنے دور ہو جائیں گے کہ دجال کو بھول جائیں گے. تب تک دجال نہیں آئے گا، یاد رکھ، جب تک کہ اس کو بھلا نہ دیا جائے. دوسرا، ایک تیسری بات آپ فرماتے ہیں، تم یہ کہتے ہو اچھا تھا میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بلکہ تیسری بات آپ فرماتے ہیں دجال کے تعلق سے کہ جب تک لوگ غافل نہ ہو جب تک جو ہے دجال جو ہے نہیں نکلیں گا. اسی طرح دجال کی جسمانی علامتیں کیا ہوں گی، یاد رکھیے، جسمانی فزیکل صفتیں کیا ہوں گی. تو یاد رکھیے دجال کی اتنی تفصیلی جسمانی صفتیں آپ نے بتائی کہ ان صفتوں کو پڑھنے کے بعد میں سمجھتا ہوں ایک بیوقوف آدمی ہے جو دجال کو انسان نہ سمجھے اور اس کو ٹی وی اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے لوگوں کے پاس. ایک آنکھ والا ہوگا تو بولے ٹی وی ہے نا، ایک آنکھ دکھتی ہے نا. تو دجال کے بارے میں درس چل رہا ہو، دجال پہ ہی آپ دیکھ رہے ہیں. لوگوں کا معاملہ اس طرح سے ہے، چونکہ لا علمی اتنی عام ہو چکی ہے کسی کو انتہا نہیں، اور علم سے واقعتاً ہم اتنے دور ہے کسی کو انتہا نہیں، کہ مطلب کبھی کبھار تعجب ہوتا ہے کہ کیا ہوگا اس قوم اور امت کا. ایک صاحب مجھے ایک واقعہ بتانے لگے، ہنسی بھی آتی ہے لیکن افسوس بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے حج کے لیے گئے تو وہاں جو ہے مدینہ میں میوزیم ہے. اگر آپ میں سے کوئی حج عمرہ گیا ہو دیکھا ہوں، مدینہ کی میوزیم کے وہاں بہت پرانی قدیم ایک سائیکل کھڑی ہوئی ہے. سائیکل ہوتی ہے نا، ایک قدیم سائیکل ہے، بہت پرانے بڑے ٹائر ہوتے تھے، اس کے پیچھے کا ٹائر چھوٹا، ایک نمونے کی تو میوزیم ہے. تو ایک شخص دوسرے شخص کو لا کر بتانے لگا اور کہنے لگا دیکھیے سائیکل آدم علیہ السلام کی. اندازہ لگا کیا حالات ہے مسلمانوں کے. آدم علیہ السلام کی سائیکل، یہ حالت ہے معاملہ. تو ہر چیز کو کر دیا، اتنی واضح صفتیں بتائی کہ کوئی بےخوب، اس لیے میں کہہ رہا ہوں آخر میں یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ انسان نہیں، کوئی مشین ہے، اے ٹی ایم مشینز ہے، کمپیوٹر سکرینز ہے، ایل سی ڈی، پتہ نہیں کیا کیا. بہرحال اتنی واضح نشانیاں. پہلی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واضح علامتیں بتائی، وہ علامتیں رکھتا ہوں، جو خوبیاں بتائی اس کی علامتیں وہ یہ ہیں. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک پست قد انسان ہوگا، پست قد سمجھے نا، گڈا قد انسان ہوگا، مضبوط جسم والا. ابھی صفتیں میں دجال کی بتا رہا ہوں تو آپ ایک دوسرے پہ مت لگائیے، آس پڑوس کے لوگوں مت لگائیے، نہ دیکھ تیرے لیے بول رہی، ویسا مت کیجیے، ٹھیک ہے، ورنہ ہوتا ہے لگائے. اس لیے کہ یہ آدم کی اولاد سے ہے تو کہیں نا کہ انسان ایک جیسے ہی ہوتے ہیں نا. اس لیے کہ آپ سمجھ میں صحابی کو ایک خطاب کر رکھا وہ اس صحابی سے ملتا جلتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی برا، یہ گڈا ہونا، صحت مند ہونا، یہ ہرگز نہیں، لیکن اس کے اوصاف آدم کے بیٹوں میں ایسے اوصاف ہوں گے. ٹھیک ہے. تو آپ نے فرمایا کہ پست قد ہوگا، ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے مضبوط جسم والا ہوگا، اسی طرح جو ہے بڑے سر والا شخص ہوگا، اور فرمایا دونوں آنکھیں عیبدار ہوں گی. ایک آنکھ جو ہوں گی الٹی وہ بند ہوں گی، مطلب اس پہ چمڑا لگا ہوگا، سیدھا آنکھ نہیں ہوں گی. دوسری آنکھ جو ہوں گی جسے دیکھ پاتا ہوں گا وہ خراب ہوں گی، جیسے انگور ہوتا ہے نا، انگور کا دانا جس کا دیدہ خراب ہو جاتا ہے تو وہ اس کا رنگ بدل جاتا ہے، کالا نہیں ہوتا ہے. اس طرح سے اس کو نقص ہوگا اس کی دونوں آنکھوں میں. تو ایک خراب، اس پہ چمڑا لگا ہوا، اسی سے اس کو مسیح کہا جاتا ہے، دجال، کہ ایک آنکھ خراب جس کی ہے دجال. دوسری آنکھ اس کی ایک انگور کے دانے کے جس طرح اس طرح ہوں گی، آنکھیں عیبدار ہوں گی اس کی. اسی طرح دائیں آنکھ انگور کے دانے کی طرح جو ہوں گی. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ایک روایت میں آتا ہے کہ آنکھ پہ چمڑا نہیں ہوگا بلکہ وہ آنکھ انگور کے جیسی ہوں گی، دوسری آنکھ سے دیکھ سکتا ہوں گا. ممکن ہے دونوں چیزیں کہ ہمیشہ بند رکھتا ہوں اور کبھی کھولتا ہوں گا، اس وجہ سے بند کی علامت میں یہ بتایا گیا، کھلا رکھتا ہوں گا تو اس طرح سے دیکھتی ہوں. بہرحال جو بھی ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا آنکھ پر چمڑا آیا ہوا ہوگا، بال اس کے گھنے اور گھنگرالے ہوں گے، پیشانی اس کی بڑی ہوں گے، بہت گھنے بال اور گھنگرالے بال ہوں گے، پیشانی اس کی چوڑی ہوں گی، جلد کا رنگ سفید مطلب گورا انسان ہوگا، اور اس کی دونوں پنڈلیاں بے عیب ہوں گی، ذرا خوبصورت نہیں ہوں گی، آرچ شیپ مطلب
ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کے پیر ایسے ٹیڑھے ہوتے ہیں نیچے سے, اس طرح سے اس کے کھلے ہوئے پیر ہوں گے, مطلب سیدھے پیروں کا, یا ایسے پیر جس کو دیکھ کر آدمی کو لگے نقص ہے اس کے اندر, تھوڑا لچک ہے, تھوڑی کمی ہے, تھوڑی خرابی ہے اس کے پیروں, تو اس قسم کے اس کے پیر ہوں گے. ٹھیک ہے, اور دونوں آنکھوں کے درمیان 3 حرف لکھے ہوں گے, کاف فے رے. ہر مومن جاہل ہو یا پڑھا لکھا ہو, اگر ایمان والا ہے تو پڑھ لیں گا کافر. کیا لکھا ہوا 3 حرف, کاف فے رے. ہر مومن جس میں ذرہ بھی ایمان ہوگا, پڑھا لکھا ہو یا جاہل ہو, دیکھیں گا اور پڑھ لیں گا کافر. ٹھیک ٹھیک. اب یہ کافر جو ہے اس کے سر پہ دونوں آنکھوں کے بیچ, مطلب دونوں آنکھوں کے بیچ کے پیشانی کے حصے پہ لکھا ہوگا, یہ واضح ہے, یہ شخصیت ہے. کچھ لوگ پتہ نہیں عجیب رہتے, کافر ہے نا لکھا ہوا تو وہ کیا کرتے, امریکہ فرانس کافر, او امریکہ اور فرانس, امریکہ کا کا, فرانس کے فیرے, ہاں کافر. دیکھو کھلا مومن دیکھ لے رہا, پہچان لے رہا. دیکھو حدیث میں یہاں الفاظ ہے اس کی آنکھوں, آنکھیں یہ 2 چیزیں, فرانس اور امریکہ, آنکھوں کے بیچ الفاظ ہے, شخصیت بتائی جا رہی ہے. یہ نہیں کہا وہ اس دنیا کے میپ میں لکھا ہوا ہوگا کافر, وضاحت ہے, پیشانی چوڑی, دونوں آنکھوں کے بیچ میں ہر شخص پڑھ لیں گا کاف فیرے. ایمان والا ہوگا تو چاہے ان پڑھ ہو چاہے پڑھا لکھا ہو, کافر. سمجھے, شخصیت ہے, واضح شخصیت ہے, یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کی, یہ شخصیت نہیں کوئی مشین, کوئی آلات, کوئی عجیب چیز ہے, بلکہ ایک شخصیت ہے, یاد رکھیے. ٹھیک, تو یہ جسمانی اوصاف ہے جو حدیث میں آئی. اسی طرح دجال کے ظاہر ہونے کی جگہ, صحیح مسلم کی روایت ہے, ابو بکر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے, آپ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دجال مشرق میں ایک ایسی جگہ سے خروج کرے گا جس کو خراسان کہا جاتا ہے. خراسان سمجھتے ہیں, خراسان یہ ایران کا ایک ضلع ہے, ابھی آج بھی بہرحال خراسان ایک ضلع ہے ایران کا. اس خراسان علاقے سے نکلیں گا, یہ رہتا الگ جگہ ہے, ظہور یہاں سے کریں گا. سمجھے, ظاہر جب ہوں گا پبلک میں, عوام میں عام ہوں گا تو خراسان سے ہوں گا, ناندیڑ سے نہیں. ٹھیک ہے, دیکھیے الفاظ کے ساتھ ہے نا حدیث میں, آپ کوئی شک ہی نہیں رہا نا, کہ اندازہ تکا نہیں لگا سکتے نا آپ کی مشرق بول تو کہیں تک بھی چلے جاؤ گھومتے ہیں, نہیں, الفاظ ہے, خراسان سے ظاہر ہوں گا, مطلب جب پہلی خبر لوگوں کو ملیں گی تو وہ خراسان میں ہوں گا, اور وہاں سے اپنا مشن وہ چالو کریں گا. رہتا کہیں اور ہے, ظاہر کہیں اور سے ہوں گا, اور پورے دنیا میں اس کے بعد وہ گھومیں گا. تو فرمایا جو ہے خروج اس کا خراسان سے, اس کا ایک شہر خراسان سے ہوگا, اور اس کی پیروی ایسے لوگ کریں گے جن کے چہرے منڈی ہوئی ڈھالوں کی طرح ہوں گے, مطلب چپٹے چہرے والے لوگ ہوں گے جو اس کی پیروی کریں گے اس زمانے میں. بہرحال کون ہوں گے واللہ عالم, لیکن ایک حدیث میں اس کی وضاحت اور بھی آتی ہے. بہرحال تو آپ نے فرمایا خراسان سے نکلیں گے, ظاہر جب ہوں گے. اسی طرح دجال ابتدائی ظہور اور شہرت شام اور عراق کے درمیان ہوں گی. ایک روایت نے فرمایا نکلیں گا خراسان سے, لیکن جو شہرت اس کو ملیں گی, پبلسٹی ملیں گی, وہ عراق اور شام کے بیچ میں کسی بستی میں ملیں گی. اس کو رہتا کہیں اور ہے, ظاہر خراسان سے ہوں گا, لیکن پبلکلی اناؤنسمنٹ اور جو اس کے نقصانات ہیں وہ پتہ چلیں گے جب وہ عراق اور شام کے بیچ میں کسی شہر میں, چونکہ وہ سفر کریں گا شہر شہر, بستی بستی, گھر گھر جائیں گا, تو وہاں جو ہے ظاہر ہوں گا, اور وہاں سے اس کو پاپولیرٹی ملیں گی, وہاں سے جو ہے وہ مشہور اور شہرت پالیں گا ان 2 علاقوں کے بیچ میں. اسی طرح جو ہے نواز بن سمعان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں وہ شام اور عراق کے درمیان ایک مقام سے ظاہر ہوں گا. خراسان سے نکلیں گا, کچھ لوگ وہاں تیاری کریں گے, وہ مشہور اور جو ہے شہرت پائیں گا عراق اور شام کے بیچ کے بہرحال ایک علاقے میں. اسی طرح دجال کیا وہ کوئی شخص ہے, کیا آج وہ ہے؟ آئیے اس کا جواب ہم دیکھتے ہیں. اب اس کا جواب آ رہا ہے, ایک پورا طویل واقعہ ہے جو صحیح مسلم کی روایت ہے. حدیث میں عامر بن شرجل اشجعی, انہوں نے ایک بار جو ہے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا سے کہا مجھے کوئی ایسی حدیث سنائیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے راست سنی تھی اور اب تک کس کو نہیں بتائی, اور مجھے بتائیے آپ وہ حدیث. اچھا, تم ایسی حدیث مجھ سے سننا چاہتے ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راست سنی, مطلب کسی اور کے ذریعے نہیں, میں خود تھی, تو سنو. پھر انہوں نے فرمایا اور کہا ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منادی نے آواز دی, اعلان کیا کہ نماز کو آؤ. مطلب اذان کے علاوہ اعلان ہوا کہ نماز پڑھو اور آؤ وہاں خاص طور سے. ٹھیک, اس کے بعد جب منادی دی اور آواز سنی, وہ اعلان کر رہا تھا لوگوں نماز کھڑی ہونے والی ہے. مطلب اذان تو ہو گئی تھی لیکن کچھ نہ کچھ اسپیشل پروگرام ہے, اس لیے وہ کہہ رہا تھا نماز کھڑی ہو رہی, چلو مطلب اس کے بعد بیٹھنا ہے, تمہیں کچھ سننا ہے. اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ یہ سن کر میں بھی مسجد چلی گئی, اور جب میں صف میں کھڑی ہوئی تو مردوں کے بعد کی جو عورتوں کی پہلی صف تھی اس میں تھی, مطلب ایک دم فور فرنٹ, میں سب سے سامنے بیٹھی اور سن رہی تھی یہ سب چیز. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے اور نماز پڑھنے سے آپ فارغ ہوئے تو آپ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے, ممبر پر بیٹھے چڑھ کر, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کا چہرہ خوشنما تھا, آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی, آپ کے چہرے پر تبسم تھی, مسکراہٹ تھی, آپ خوش تھے, جیسے کوئی چیز کی تصدیق ہو رہی, ہاں یہی تھا, ایسے ہی معاملہ تھا, خوش تھے آپ. اس کے بعد
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا ہر شخص اپنی جگہ پر بیٹھ جائے اور میری بات غور سے سنے، میں کیا سنانا چاہ رہا ہوں. مطلب نماز کے علاوہ منادی جو دی گئی تھی اس مسئلے کے لیے تھی. اور فرمایا بیٹھا رہے اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تم کو جو باتیں رغبت دلاتا تھا جو دجال کے تعلق سے، اب وہ باتیں جو میں نے تم سے کہی تھی دجال کے تعلق سے، ایک شخص اس کی تصدیق کرنے آیا ہے. کیا کہا خوش ہو کر کہ میں تم سے جو دجال کے تعلق سے اس کے فتنوں کے بارے میں بتاتا تھا، تم لوگوں کو اس چیز کی تصدیق کرنے کے لیے ایک شخص آج آیا ہے. اور تمیم الداری رضی اللہ عنہ یہ ایک عیسائی شخص تھے. یہ 30 لوگوں کے ساتھ ایک جہاز میں سفر کر کے کہیں جا رہے تھے جب تک یہ عیسائی تھے. تو آپ سے ہم فرماتے ہیں کہ تمیم الداری جو آپ سے ان کے بازو ہی بیٹھے تھے، ممبر کے بازو تھے، وہ ایمان لا چکے تھے لیکن پہلے عیسائی تھے، وہ یہاں آئے اسلام قبول کیا اور واقعہ سنایا جس واقعے کو رسول اللہ ممبر سے سنا رہے ہیں. واقعہ کیا ہے سنیے. تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں دجال سے رغبت نہ دلاتا تھا؟ اب آؤ سنو. تمیم آئے ہیں میرے پاس اور فرمایا وہ نصرانی تھے، میرے یہاں آئے، میرے ہاتھ پر بیعت کی، انہوں نے اسلام قبول کیا، انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا جو میری ان احادیث کے موافق ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں سناتا تھا. مطلب میری باتوں سے موافقت کر رہی، اور وہ واقعی وجہ بنا تھا تمیم کے ایمان لانے کا. یاد رکھیے کیا واقعہ ہے وہ انہوں نے مجھے بیان کیا جو آپ سے ہم بیان کر رہے ہیں. اور تمیم نصرانی تھے، ایمان قبول کیا، وہ ایک الگ مسئلہ، مہر نبوت لگ رہی ہے اس پہ، اب کوئی شک کی گنجائش نہیں. رسول اللہ اس کو دہرا رہے. رسول آپ نے فرمایا کہ تمیم نے مجھ سے فرمایا وہ 30 لوگوں کے ساتھ ایک سفر پہ تھے، راستے میں طوفان آیا، طوفان میں کشتی ادھر سے ادھر مشرق سے مغرب اچھال اچھال کے جو ہے پانی نے پھینکنا شروع کیا. 1 مہینے تک ہم طوفان میں پھنسے رہے. 1 مہینے میں طوفان میں پھنسنے کے بعد کشتی ایک ایسے مقام پہ رکی جہاں ایک چھوٹا جزیرہ نظر آ رہا تھا. اس جزیرے کے پاس ہم نے جہاز کو روکا. کچھ لوگوں نے چھوٹی کشتی ہوتی ہے نا، جہاز میں چھوٹی کشتی ہوتی ہے، جو بہت سی جگہ جزیرے جو ہوتے ہیں وہاں ساحل برابر نہیں ہوتا ہے، تو ہم نے کشتی نکالی. کشتی میں ہم لوگ سوار ہوئے، اس جزیرے کی طرف گئے. جب ہم جزیرے کی طرف گئے اور وہاں اترے تو ایک ایسی چیز اور ایسی شے ہمارے سامنے آئی اور اس کے آنکھ پر اتنے بال تھے کہ اس کا اگلا اور پچھلا ہم کو سمجھ میں نہیں آتا تھا وہ کیا ہے. ہم نے کہا اے شخص تجھ پر لعنت ہو، کون ہے تو؟ مطلب تیرا نہ اگلا سمجھتا ہے نہ تیرا پچھلا سمجھتا ہے. مطلب اس کے جسم پر اتنے زیادہ بال تھے کہ تعجب اور حیرانی سے انہوں نے کہا کہ لعنت ہے تجھ پر منوس، کیسا تو انسان ہے، تیرا اگلا پچھلا کو سمجھتا نہیں، تو ہے بھی کیا چیز؟ تو اس نے کہا میرا نام جساسا ہے. تو نے کہا جساسا؟ تو کہا میں کسی کا جاسوس ہوں، میں کسی کا جاسوس ہوں. اور کہا میرا آقا جو اس محل میں بند ہے تمہیں بلاتا ہے، ذرا چلے جاؤ. تمیم کہتے ہیں کہ ہم پہلے ہی سے گھبرا لیے تھے، جس کا نہ اگلا سمجھتا نہ پچھلا سمجھتا تھا کیا ہے، مطلب اتنے بال تھے، ہم ڈرے ہوئے تھے. ہم نے سوچا اب چلے جانا چاہیے اس کے مالک کے پاس، چونکہ اب ہم تابع ہو گئے تھے نا، اب جزیرے پہ اتر گئے، اتنی خطرناک شے ایک چیز سامنے آ گئی. ہم لوگ دوڑے اور وہاں گئے. جب اس محل میں گئے تو اس جساسا نے کہا، اس نے کہا تم لوگ اس شخص کے پاس جاؤ جو الگ تھلگ ایک دور جگہ میں رہتا ہے اور تمہارے بارے میں جاننے کا بڑا خواہش مند ہے. مطلب اس کو علم ہے کہ تم لوگ یہاں آئے ہوئے اس جزیرے کے اوپر. وہ کہتے ہیں کہ اس جساسا نے جب اپنا نام لیا تو ہمیں اندیشہ ہو گیا اور ہم یہ سوچنے لگے شاید یہ شیطان ہے، اور اب اس کی بات ماننا پڑیں گے. تو ہم سوچنے لگے چونکہ وہ عیسائی تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوتے، شاید یہ شیطان ہے. اور ہم جو ہے جلدی سے جو اس خانقاہ اس محل کی طرف بھاگنے لگے کہ کم از کم اس سے تو نجات ملیں گی، شیطان سے، اس کے آقا سے مل لیں گے. اور بھاگنے لگے، چل پڑے. جب ہم اس میں داخل ہوئے تو ہم نے ایک عظیم الجشا ایک شخص دیکھا، بہت ہیوی ہیکل. اب آپ بولیں گے ایک طرف تو کچھ باتیں آ رہی ہے پستہ خط کی، ایک طرف ہیوی ہیکل، انشاءاللہ بعد میں اس کی وضاحت کروں گا میں. ہیوی ہیکل بہت بڑا ایک شخص تھا جس کو جو ہے مضبوطی سے زنجیروں میں باندھا ہوا تھا. اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن پہ باندھے ہوئے تھے. ہوتا نا جو بہت خطرناک قیدی ہوتے ہیں ان کے ہاتھ باندھ دیتے ہیں. اور اس کے دونوں پیر گھٹنے سے لے کر ٹخنوں تک باندھے ہوئے تھے زنجیروں میں، اور زنجیریں جو ہے لگی ہوئی تھی کہ وہ ہلچل بھی نہیں کر سکتا تھا اور بھاگ بھی نہیں سکتا تھا. ہاتھ بھی بندھے تھے، پیر بھی بندھے تھے. ہم اس شخص کے پاس گئے اور عظیم جیسا شخص تھا، بہت مضبوطی سے باندھا تھا. اس کے دونوں ہاتھ اسی گردن سے باندھے ہوئے تھے اور گھٹنے سے ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں میں جکڑا تھا. ہم نے کہا تیرے لیے ہلاکت تو کون ہے؟ اب وہ ایک شیطان دکھ رہا تھا اور ایک تم کون ہو؟ اب تو شخص نے کہا، اس نے کہا تم لوگ میرے بارے میں جاننے میں کامیاب ہو گئے، پہلے تم مجھے کچھ بتاؤ، میں پھر بعد میں اپنا تعارف دیتا ہوں میں کون ہوں. تو کہا پوچھ پھر کیا پوچھنا ہے. تو ہم نے کہا، دوست نے کہا تم لوگ کون ہو؟ پہلا سوال. ہم نے کہا، تمیم کہتے ہیں، ہم نے کہا ہم عرب لوگ ہیں، عرب سے آئے ہوئے ہیں. ہم ایک بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے، سمندر میں طوفان آیا، طوفان نے تھپڑے مارے، 30 دن تک ہم پریشان رہے. 30ویں دن طوفان تھما، کشتی آ کے ساحل پہ رکی. ہم چھوٹی کشتی میں سوار ہو کے یہاں